ساتھ ہو، ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 24ویں آیت سے بیان۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زبان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے اور بالیں نکلی تب زبان بھی ظاہر ہوا، تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا کہ اے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زبان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا کسی دشمن نے یہ کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زبان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ دو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو کہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زبان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ لو، مگر گیہوں میرے کھتے میں جمع کرو۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملا دیا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ میں سب سے پہلے ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کے بعد مجھے نہایت افسوس ہے، ہم سارے اسد راز سے مجھے پتہ ہے بھائی عارف بھی، بھائی خادم بھی، بھائی عارف بھی، ہمارے یہاں پہ بہنیں بھی اس چرچ میں بڑی دیر سے آ گئی۔ جب سے میں تو سارے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، سیدھی سی بات ہے، لیکن مجھے افسوس پتہ ہے کس بات کا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہم انجیل پاک پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ خداوند آپ سب نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہماری جو عبادت ہوتی ہے سے جو تو یہ عبادات بولتے ہیں، یہ ہے وہ عبادات جو باضابطہ طریقے کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے تو دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے تو دوسرا کچھ کہہ رہا ہے۔ ہم ایسے نہیں، ہمیں جو سکھایا گیا ہے ہم نے وہی کام کرنا ہے۔ یعنی کہ باضابطہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اگر اٹھے ہیں تو سارے اٹھ جائیں، اگر گھٹنے ٹیک گئے ہیں تو سارے اٹھیں۔ یقین کریں آپ کا تو تعلیم بڑا پیارا ہے۔ آج اوقات فادر نے وہاں پر وہ پولاباد کے چرچ ہے، وہاں پر تعلیم جو ہے نا باریک ہے، صحیح طرح سے گھٹنے نہیں ٹیکے جاتے، تو فادر جی بار بار لوگوں سے کہتے ہیں کہ گھٹنے ٹیکا کریں۔ یہ اچھا عمل ہے، خوبصورت، یہ تو بہت سافٹ تعلیم ہے، یقین کریں آپ لوگوں نے بتایا ہوا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں جس پر جو افسوس کر رہا ہوں وہ پتہ کون سی بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ نے کہا کہ خداوند آپ کے بھی کیا ہو ساتھ ہو۔ میں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی، پھر کیا کہتے ہیں؟ اے خداوند اس کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں؟ بھائی میرے خیال میں آدھے لوگوں نے کراس بنائے ہیں، آدھے لوگوں نے بنائی نہیں ہے۔ بھائی اتنی دیر سے ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہی بات ہمیں نہیں سکھائی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ بھائی یہ بہت ضروری عمل ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کہتے ہیں خداوند آپ کے بھی ساتھ ہو، پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی، تو کہا جاتا ہے کہ خداوند تیری کیا ہو تمجید ہو۔ اس کے دوران ہم نے 3 سلیبیں بنانی ہوتی ہیں، اپنے ماتھے کے اوپر، اپنے ہونٹوں کے اوپر، اپنے دل کے اوپر۔
کتنی یہ ضروری ہیں یہ خدا جانتا ہے، یا جنہوں نے اس بات کو سیکھ لیا وہ جانتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ مشکل کام نہیں ہے، کہ مشکل ہے کہ کوئی بڑا بڑا پہاڑ چکنا پڑتا ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ 3 سلیبیں بنانی ہیں، ذرا بنائیں، ذرا کیسے بناتے ہیں؟ اے خداوند تیری تمجید ہو، 3 سلیبیں بنانی ہیں، غور کریں، ایک ماتھے پہ، ایک ہونٹوں پہ، اور پھر دل پہ، 3 سلیبیں۔ یہ بہت ضروری ہے ہمیں یہ کر کے دکھانا چاہیے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، میرے نا ذہن سے اسکپ ہو گیا کہ یہ کون سے خط میں ہے، شاید فلپیوں یا غلاطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نہ کرے میں کسی اور بات پر فخر کروں سوائے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ بھائی چرچ پر صلیب لگا دی گئی، بڑی اچھی بات ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، خدا کا گھر ہے۔ لیکن سب سے بڑا خدا کا گھر کون سا ہے؟ آپ خود ہیں، آپ چلتے ہوئے خداوند خدا کا گھر ہیں۔ اگر آپ کے اوپر صلیب نہیں گڑی ہوئی تو پھر آپ کہاں سے خدا کا گھر بن گئے؟ بھائی آپ کے اوپر صلیب گاڑی ہونی چاہیے، آپ کے اوپر یہ صلیب لگی ہونی چاہیے۔ یہ صلیب اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ آپ کے سر کے اوپر صلیب رکھی ہو یا آپ نے ضروری ہے کہ گلے میں ڈالی ہو، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ کہ جو کہ بائبل میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تیرا پاؤں یا تیرا ہاتھ کیا کرے، غلطی کرے، تو پھر کیا کر، اسے کیا کر، کاٹ ڈال۔ لنگڑا یا ٹنڈا ہو کر جہنم میں جانا اس سے بہتر ہے کہ تو یعنی کہ جہنم میں اسی طرح کیا کیا جائے، ڈالا جائے، یعنی کہ ان ہاتھوں کو یا پاؤں کو کاٹ دیں۔ بھائی اگر ہم نے خدا کی باتوں کو جاننا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے، سمجھنا ہی نہیں ہے، تو ہمیں یقین کریں یہ صلیب گاڑنی ضروری ہے۔ ہاتھ کاٹنے سے، پاؤں کاٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ کاٹ دے، اپنا پاؤں کاٹ دے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات کو ترک کر دے، جو تیرے ہاتھ نے گناہ کیا ہے اس بات کو آئندہ تو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ پھر کہا گیا جو پاؤں تیرے نے غلطی کی ہے، جو پاؤں اٹھا ہے غلطی کرنے کے لیے، اسے ترک کر دے، آئندہ نہ کرنا۔ تو لنگڑا اور ٹنڈا ہو کر چلا جا، چاہے جہنم میں جائے چاہے جنت میں جائے، جانا تو نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، لیکن اسی طرح اس سے مراد یہ نہیں کہ گھسیٹ جو نا آپ کے سر کے اوپر گاڑی ہوئی ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ صلیب جو ہے گڑی ہونی چاہیے۔ بھائی اگر اس چرچ کے اوپر لگ سکتی ہے صلیب، تو یہ سب سے جو بڑا ہم چلتے پھرتے خدا کا گھر ہے نا، اس کے اوپر بہت ضروری ہے۔ تو میں نا آج میں نے وہاں پر بھی دیکھا، جہاں پر میں دعا کروا کے آیا ہوں، وہاں پر بھی مجھے ایسا نظر آیا کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ وہی بات آج پھر میں نے یہاں پر نوٹ کی ہے کہ بہت سارے کم لوگوں نے ایسا کیا، کچھ لوگوں نے صلیب بنائی، کچھ لوگوں نے بنائی نہیں۔ تو بنانا بہت ضروری ہے ہمارے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اتنا ضروری ہے کہ جتنا ضروری خدا کے بندہ مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ خدا نہ کرے میں کسی اور بات پر فخر کروں سوائے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پہ۔ ہم جب صلیب کے نشان کو بناتے ہیں ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ صلیب ہے جس کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح موت پر کیا آیا، غالب آیا، فاتح آیا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، میں آپ سب کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہوں۔ آج دعا گو ہوں رضیہ نصیر کے لیے کہ خدا ہماری اس بہن کو شفائے کاملہ جیسی نعمت سے نوازے۔ خدا انہیں صحت یابی عنایت کرے، جو بیمار ہیں اور ان کی آنکھ کا آپریٹ ہوا ہے، خدا ہر طرح سے انہیں شفائے کاملہ جیسی نعمت سے نوازے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی پہلی تلاوت کون سی کتاب سے لی گئی؟ کل بھی سیکھا، آج بھی سیکھتے، کون سی کتاب سے لی گئی؟ حکمت کتاب۔ حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمت کا مطلب ہوتا ہے عقل، دانائی، ٹھیک ہے نا؟ حکمت کی کتاب میں خدا فرما رہے ہیں کہ ان کی خطاؤں کے بعد بھی خدا انہیں کس بات کا موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ وہ کیا کرے، توبہ کر لیں۔ خدا نے آج کی پہلی تلاوت میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں خدا انہیں موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ کیا کریں، توبہ تک آ جائیں۔ ہمیں جتنی بار کلام سنایا جائے گا نا اتنی بار ہمیں موقع فراہم کیا جائے گا کہ ہمیں توبہ کی طرف کیا کرنا ہے، آنا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کا پتلا ہے۔ یہاں سے ہم نے باہر نکلنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہزاروں کروڑوں آنکھوں سے، کانوں سے، باتوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے غلطیاں اور خطائیں کرتی ہیں۔ لیکن خدا جو ہے غفور ہے، خدا غیور ہے، اور سب سے جو بڑی اس کی صفت ہے وہ کون سی صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر خدا معاف کرنے والا نہ ہو تو پھر خدا ہے نہیں۔
پھر خدا ہے ہی نہیں. خدا کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے. رحیم کسے کہتے ہیں؟ جو رحم کر دے. وہ ہے کریم ہے جو کسی پر کرم کر دے. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ خدا نے آج کی پہلی تلاوت میں یہ بات فرمائی ہے کہ ان کی خطاؤں کے باوجود، ان کی خطاؤں کے بعد بھی خدا چاہتا ہے کہ وہ توبہ تک کیا کرے، مہلت حاصل کر کے توبہ کی طرف آ جائیں. تو آج کی پہلی تلاوت ہمیں اس بات کی بھی دعوت دے رہی ہے کہ ہم خدا سے وہ حکمت مانگ لیں کہ خدا ہم توبہ کی طرف آئیں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، مثال کے طور پر آج میں نے آپ کو یہ سب سکھایا کہ ہمیں سلیپ کا نشان بنانا ہے، آپ نے سیکھ لیا. اگر آئندہ بھی آپ اگر نہ سیکھیں یا نہ کریں تو پھر آپ نے کیا کی ہے؟ تو آپ نے غلطی کی اور جان بوجھ کر کی ہے. جو بات سکھائی گئی ہے اس کے سیکھنے کے باوجود اگر کوئی کام یہ کرے پھر تو بات غلط ہے. اس لیے آج آپ کو سکھایا گیا ہے آئندہ آنے والی کوئی بھی ہماری عبادت تو اس میں جب انجیل پاک پڑھی جائے، جب کہا جائے کہ خدا تیری تمجید ہو تو سلیب کا نشان ماتھے پہ، ہونٹوں پر، زبان پر اور اپنے دل پر ضرور کیجیے گا. اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ خدا تیری حکمت کے ذریعے سے ہم اپنے دماغ کو، اپنے زبان اور ہونٹوں کو اور اپنے دل کو کیا کرتے ہیں؟ تیری حضوری میں لاتے ہیں. یعنی کہ دماغ سے، دل سے سنیں، سمجھیں، قبول کریں اور ہونٹوں سے خدا کا پرچار کریں، اعلان کریں اور دل سے اس پر کیا کرنے والے بن جائیں؟ عمل کرنے والے بن. آج کی دوسری تلاوت میں خدا کا بندہ مقدس پالس رسول یہ بات فرما رہے ہیں کہ خدا کا جو روح ہے، روح القدس آپ جانتے ہیں کہ کون ہے روح القدس؟ روح القدس ہے کون؟ ہمارا مددگار ہے. میں اس بات پر کنفرم ہوں، ڈٹا ہوا کہ روح القدس کوئی اور نہیں ہے، روح القدس خود خدا ہے. روح القدس خود خدا ہے اور خدا ہی یسوع مسیح کی صورت میں اس روح کو لے کر زمین پر اتر آیا. وہی روح پھر وعدہ کرتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے کیا ہوں؟ ساتھ ہوں. وہ روح آج کیا کہہ رہا ہے کہ آج وہ روح پاک کلام کے مطابق دوسری تلاوت میں فرمایا کہ روح القدس جو ہے وہ ناقابل بیان آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ سفارش کرتا ہے. یعنی کہ کوئی اور روح نہیں ہے، وہ روح خدا کا ہی ہے، وہ روح خداوند یسوع مسیح کا ہی ہے جو ہمارے لیے ناقابل بیان آہیں بھرتا ہے، جو بیان نہیں کی جا سکتی. جیسے انسان سسکیاں دیتا ہے نا، آہیں بھرتا ہے کہ رب یہ کر دے، خدا میرے لیے یہ ہو جائے. آہیں بھر بھر کر یہ پاک روح ہمارے لیے خدا کے حضور میں کیا کرتا ہے؟ سفارش کرتا ہے. کیونکہ ان تینوں انقلوم کا طاقت جو اور ایک ہے، درجے علیحدہ ہے. باپ کا درجہ علیحدہ ہے، بیٹے کا درجہ علیحدہ ہے اور پھر پاک روح کا درجہ علیحدہ ہے. اس سے مراد یہ ہے دور، پہلا دور، دوسرا دور اور آج کا تیسرا دور جو چل رہا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پاک روح ہمارے لیے آہیں بھر بھر کر وہ جو تخت نشین ہے خدا اور اس کا بیٹا دائیں طرف جو بیٹھے اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ آہیں بھر بھر کر یہ پاک روح ہمارے لیے ناقابل بیان طور پر سفارشات کرتا ہے. تو آئیں ہم پاک روح کو دل و جان سے جانتے ہوئے خدا کے حضور میں آئیں، خدا کے نام کو جلا دیں، خدا کی تعریف اور حمد و ثنا کرنے والے بن جائیں. اور جب ہمارے اندر پاک روح ہوگا نا، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے والے بن جائیں گے. اور خاص کر ان باتوں کو جو عالمگیر کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں یونٹی، اتفاق اور یگانت میں رہنے کی توفیق دیتی ہے. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، آج کی انجیل پاک میں ہم نے ایک تمثیل سنی ہے، بلکہ کتنی تمثیلیں سنی ہیں؟ تین. پہلی تمثیل کون سی تھی؟ زبان. کل بتایا گیا تھا کون سے دانے ہیں؟ کڑوے دانے ہیں. اور جو ایک اور تمثیل بتائی گئی آج، دوسری تمثیل کون سی ہے؟ آٹے اخمیر کی جو ہے. دوسری کون سی؟ رائی کے دانے کی. تیسری کون سی ہے؟ خمیر کی. اچھا، میں چھوٹی چھوٹی باتیں پر بتاؤں گا. زبان کی بات ہم آخر میں کریں گے کیونکہ زبان کا ذکر ہی آخر میں آنا چاہیے تھا. مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی ان تینوں تماثیل میں خدا یسوع مسیح نے اپنے اختیار کے بارے میں بتایا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں غیور ہوں. خدا نے یہ بات فرمائی ہے، اپنے منہ سے یہ بات کہہ دی ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ کس کی مانند ہے؟ رائی کے دانے کی مانند ہے. اور رائی کا دانہ آپ کو میرے موسم نے بھی بتایا، وہ واقعی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ پر رکھے نا تو چشمہ لگانے کے بغیر نظر آتا ہے، اتنا باریک ہوتا ہے. اور کلام میں ہم نے سنا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر لکھا ہوا ہے کہ آسمان کی بادشاہی جو رائی کے دانے کی مانند ہے. اور رائی کا دانہ وہ ہے جو کیا کسی مالک نے لیا، اسے اپنے پاکستان میں بو دیا اور وہ بڑا پودا بنا.
جب بڑا پودا بن گیا تو اس کی ڈالیوں پر کنہوں نے بسیرا کیا؟ آسمانی پرندوں نے بسیرا کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو آپ لوگ ہیں، آپ نے کبھی رائی کا پودا دیکھا ہے؟ کبھی گھونسلہ دیکھا اس کے اوپر؟ نہ سر رائی کا پودا دیکھے تو نہ گھونسلہ دیکھے۔ رائی کا جو پودا ہوتا ہے نا، اس کی زیادہ سے زیادہ ہائٹ، یہ سرسوں کا پودا اسے کہتے ہیں۔ سنیں غور سے میری بہن رہی میری تسکینہ، یہ سرسوں کا پودا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سرسوں کا جو پودا ہے نا، اس کی ہائٹ، میں خاص گاؤں کا واقع بارڈر کا رہنے والا ہوں، میں ان پودوں میں جاتا رہا ہوں، ہم کھیلتے رہے ہیں، کودتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم آلو تک جو ہے نا تیرا ایسی بھی فصلوں کو ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ تو جو رائی کا پودا ہوتا ہے اس کی ہائٹ اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، کئی لوگ کہتے ہیں چھت تک چلا جاتا ہے، بیٹا ہی چھت تک جانے تو پھر ہوتے آدھے نے بھی باندھنا ہے۔ اس کے اوپر جو ہوتے نا گھونسلے یا نیسٹ وغیرہ، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے کیوں یہ فرما دیا کہ آسمانی پرندے اس کی ڈالیوں پر کیا کرتے ہیں؟ بسیرا کرتے ہیں۔ ایکچولی یہ روحانی بات کی گئی ہے۔ روحانی بات یہ ہے کہ رائی کا دانہ کوئی اور نہیں ہے، رائی کا دانہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر تمہارے اندر ایمان ہو نا، تو اگر تم شہتوت سے کہو کہ اکھڑ اور جا سمندر میں لگ، تو وہ تمہاری کیا کرے گا؟ سن لے گا، مان لے گا۔ رائی کا دانہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ اے کم اعتقادو، اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی، جو چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی اگر ایمان ہو نا، تو تم کیا کرو؟ شہتوت سے کہو، پہاڑ سے کہو، اکھڑ جا سمندر میں لگ، تو تمہاری کیا کرے گا؟ مان لے گا، سن لے گا۔ یسوع مسیح ایکچوئل انہیں شاگردوں کو کہنا چاہ رہے تھے کہ رائی کا دانہ میں ہوں، میرے برابر کیا رکھو؟ ایمان رکھو۔ پھر یہاں بھی اس نے کہا کہ آسمان کی بات سے ہی رائی کے دانے کی مانند ہے۔ رائی کا دانہ میں نے بتایا کہ یسوع مسیح ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے مالک نے کیا کیا؟ رائی کے دانے کو لیا، اپنے باغ میں بویا، اور وہ جب بڑا پودا بنا، اس کی ڈالیوں کے اوپر آسمانی پرندوں نے کیا کیا؟ بسیرا کیا۔ رائی کا دانہ کوئی اور نہیں ہے، یسوع مسیح ہے۔ وہ خدا جو ہے، وہ آدمی ہے، وہ مالک ہے پاکستان کا، کیونکہ وہ پاکستان اس نے کیسے لگایا ہے؟ تکوین کی کتاب میں بتاتی ہے اس نے پاکستان ایسے لگایا۔ اس نے کہا کہ آسمان، تو آسمان بن گیا۔ اس نے اس پاکستان کو، دنیا داری کا پاکستان، اس نے کہا پہاڑ، تو پہاڑ کیا ہوئے؟ اس نے کہا نباتات، تو نباتات بن گئے۔ اس نے کہا چرند، پرند، سب کچھ بن گیا۔ یہ پاکستان کسی اور نے نہیں لگایا، وہ میرے مالک، میرے آقا خدا نے لگایا ہے۔ اور اس پاکستان کے مالک جو آدمی کی صورت میں بائبل میں بیان کیا گیا ہے، اس نے کیا کیا؟ ایک رائی کا دانہ دیا۔ کون؟ اپنا بیٹا خداوند یسوع مسیح۔ اسے اس زمین پر کیا کیا؟ بھیج دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک کوئی بھی بیج، کسی بھی پھل، پھول، پتے، اونٹ کٹارے، کوئی، جب تک کسی کا بیج زمین کے اندر جائے نا، مر نہ جائے، مرنے کے بعد گل نہ جائے، تب تک وہ پوری قدرت کے ساتھ باہر نہیں نکلتا۔ پہلے وہ اپنی جان دیتا ہے، پھر اس سے اور زندگی بقا میں آتی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح، خدا نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو لیا، اس زمین کے اندر بھیج دیا، اس پاکستان کے اندر اسے بو ڈالا، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی۔ اور جب جان دی تو میری اور آپ کی صورت میں وہ بہت سارا پودا کیا کر کے لایا؟ پھل، پھول اور پتیاں لایا۔ مسیح خدا نے میرے چیز بہنوں آگے لکھا ہوا تھا کہ آسمانی پرندے اس کی ڈالیوں پر کیا کرتے ہیں؟ آسمانی پرندے کے پازیٹیو بات بتانے لگا تھا۔ آسمانی پرندے کوئی اور نہیں ہے، نہ جو پودا ہوتا ہے اس کے اوپر آ کر آسمانی پرندے بیٹھتے ہوں گے، لیکن بسیرا نہیں کرتے۔ بسیرا پتہ کسے کہتے ہیں؟ بسیرا کہتے ہیں گھر بنا لینا، مکمل طور پر رہائش کر لینا، اسے کہتے ہیں بسیرا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی یہاں پر بری تاثیروں نے کیا کیا ہوا ہے؟ بسیرا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کر لیتی ہیں؟ مکمل طور پر وہاں رہ لیتی ہیں، لیکن پرندے اس پودے کے اوپر مکمل طور پر نہیں رہتے۔ وہ ہاں دانہ کھا سکتے ہیں، اس پھول پتیوں سے جوس لے سکتی ہیں، رس لے سکتی ہیں، لیکن رہائش نہیں اس کے اوپر کر سکتی۔ یاد رکھیں یہ کوئی اور پرندے نہیں ہیں، پرندے میں اور آپ ہیں۔ ہم آسمان کی طرف سے آئے ہیں
ہم نے آسمان کی طرف لوٹ جانا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کلام یہ کہتا ہے کہ روح جہاں سے آئی تھی وہ وہیں پر کیا کرے گی؟ لوٹ جائے گی، اور خاک سے کیا ہوگی؟ جا ملے گی۔ بھائی میری روح تو خدا کی طرف سے آئی ہے، میں تو وہ پرندہ ہوں جو میں جہاں سے آیا ہوں، میں نے وہاں پر جانا ہی جانا ہے۔ آسمانی پرندے اس کی ڈالیوں پر کیا کرتے ہیں؟ بسیرا کرتے ہیں۔ ہم اس زمین پر عارضی ہیں، ہم نے بسیرا کیا ہے یسوع مسیح پر۔ اس نے کہا کہ اے بوجھ کے تھکے ماندے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام، اطمینان اور تسلی، تشفی اور شفا بخش دوں گا۔ ہم نے اس پر اپنا پورا ایمان رکھا ہوا ہے، اعتقاد رکھا ہوا ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم نے بند آنکھوں کے ساتھ اس پر ایمان کیا ہوا ہے۔ ہم مبارک ہیں، کیونکہ خدا کی سنسی یہ بات فرماتے ہیں کہ تمہارا تو دیکھ کر ایمان ہے، لیکن مبارک وہ ہیں جو بن دیکھے کیا کریں گے؟ ایمان لائیں۔ میں اور آپ آسمانی پرندے ہیں۔ آج کی دوسری تمثیل میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ خمیر کی مانند ہے، جسے کیا کیا کہ ایک خاتون نے لیا، اس سے 3 سا آٹے میں کیا کیا؟ ملا دیا، حتیٰ کہ سارا ہی آٹا کیا ہو گیا؟ خمیر ہو گیا۔ خمیر جو ہے نا یہ کھایا نہیں جاتا۔ جب آٹا پھول جاتا ہے نا تو پھر وہ کھانے کے لائق نہیں رہتا، لیکن یہ خمیر کھانا پڑا تھا ایک خاتون کو۔ وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے، بائبل میں اگر پڑھیں نا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، لوکا کے مطابق لکھی گئی انجیل کے مطابق، کہ آسمان کی بادشاہی خمیر کی مانند ہے، جسے ایک عورت نے کیا کیا؟ 3 سا آٹے میں ملایا، حتیٰ کہ سارا خمیر ہو گیا۔ مقدس لوکا کے مطابق جو لکھی گئی انجیل ہے وہاں پر یوں لکھا ہوا ہے۔ تو میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، خمیر جو ہے خداوند یسوع مسیح ہے، خمیر کوئی اور نہیں ہے۔ خمیر خداوند یسوع مسیح کیسے بنتے ہیں کہ جب خداوند خدا کا فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا، جب وہ کنواری تھی تو مقدسہ مریم کو اس نے کہا سلام اے پرفضل۔ وہ ڈر گئی، وہ خوف کر گئی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ تو جب اس سے گفتگو شدید جاری ہو گئی فرشتے کی، تو فرشتے نے اسے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ خدا کا روح تجھ پر کیا کرے گا؟ سایہ ڈالے گا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی۔ یہ خمیر دیکھیں، خمیر میں نے بتایا نا کہ کھٹی چیز ہوتی ہے، کھائی نہیں جاتی۔ خمیری روٹی کھائی نہیں جاتی، یہ کھائی جاتی ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا سارے گھر اکثر عمل چلتا رہتا ہے، جب آٹا خراب ہو جائے نا یا خمیر ہو جائے، موٹی ساری روٹی پکا کے چڑیاں کام نے پاش کرنی۔ خمیر خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایسے ہے کہ جیسے میں نے بتایا مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا کہ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گی، تو حاملہ۔ اس نے کہا نہ، میں کسی مرد کو نہیں جانتی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی یہ خدا نے کہا کہ یہ تو خدا کی طرف سے ہے، پاک روح کی مدد سے ہے۔ تب اس نے آخر کار اس بات کے لیے کیا کر دی؟ ہاں کر دی۔ اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے کیا ہو، اور اس نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ میں تو کنواری ہوں، اگر میں اس پوزیشن میں پائی جاؤں گی تو مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے لوگ تانے دیں گے۔ اور یہودی معاشرہ اتنا کٹر ہے کہ بھائی آپ نے بائبل میں کئی تمثیلیں سنی، عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، اسے کیا کر دیا جائے؟ پتھر مار مار کر۔ یہ وہ خمیری بات تھی، وہ کٹھن بات تھی کہ اس نے یسوع مسیح جو روح القدس کی صورت میں مقدسہ مریم پر اترا ہے، وہ کیا کہ یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم نے خوشی کے ساتھ قبول کر لیا، اور اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے کیا ہو، موافق ہو۔ آسمان کی بادشاہی خمیر کی مانند ہے۔ یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم نے اس خمیر کو قبول کیا، اور اس خمیر نے کیا کیا؟ ساری دنیا میں 3 سا آٹا جو نا، یہ جو زمین کا 3% حصہ ہے، اس پورے حصے میں کیا کیا ہے؟ اس خمیر کو کیا کیا؟ ملا دیا۔ ابھی میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسیحی ایماندار ہیں، سب سے زیادہ مسیحی ایماندار ہیں۔ بڑی حد تک کوشش ہو رہی ہے دوسرے اور قوموں کی کہ ہم آگے بڑھ جائیں، لیکن بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ یسوع مسیح نے اپنے بندہ مقدس پترس رسول سے یہ بات کہی تھی کہ میں تجھ پر اپنی کیا کروں گا؟ کلیسیا قائم کروں گا۔ اور کلیسیا جو یسوع مسیح نے فرمائی ہے وہ کم نہیں ہو سکتی، وہ زیادہ ہی ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ مقدسہ مریم ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو خمیر کی صورت میں لیا، اور اس خمیر نے پوری دنیا میں یہ تعلیم پھیلائی
کہ اس کے شاگردوں نے آگے جا کر دنیا کے کونے کونے ٹیکسلا، فلپائن، کہاں تک وہ گئے، کہاں تک انہوں نے خدا کے اس خمیر کو کیا کیا، پھیلا دیا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اس خمیر کو یوں کر کے پھیلا دیا کہ وہ میری خاطر اس نے دکھ سہے، میری خاطر اس نے صلیب لے لی، میری خاطر وہ مر گیا، میری خاطر کیا ہوا، وہ جی اٹھا۔ آج کی انجیل پاک میں تیسرے تمثیل کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو زوان کے حوالے۔ زوان جو ہیں کڑوے دانے ہیں۔ ایک مالک نے پھر پاکستان لگایا، فصل اگائی۔ فصل جب اگائی گئی ہے تو اس میں دیکھا گیا کہ فصل اگ رہی ہے۔ رات کے وقت دشمن آیا، دشمن نے کیا کیا ہے، اس کے اندر کڑوے دانے، زوان کے دانے جو ہیں بکھیر دیے ہیں، اور وہ دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، پہلی تلاوت اور آج کی انجیل پاک کا یہ جو حصہ ہے بتاتا ہے کہ خدا معاف کرنے والا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے۔ جیسے کہ پہلی تلاوت میں کہا گیا کہ خدا کہتا ہے کہ جنہوں نے خطائیں کی ہیں، خطاؤں کے باوجود وہ انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ کیا کریں، توبہ کر لیں۔ تو آج کی انجیل پاک میں خدا نے بھی تمثیل رکھ کر زبان کی کہ راست باز لوگ اور برے لوگ اس دنیا داری میں اکٹھے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے کیا ہوا ہے کہ فصل جو ہے، بیج بیجنے والے نے بیج بیج دیا ہے اور فصل اگی ہے، اس کے ساتھ جو اور شیطان لوگ ہیں، جو حوان لوگ ہیں، جو دشمن لوگ ہیں، جو خدا کے دشمن ہیں، جو خدا کے لوگوں کے دشمن، انہوں نے اور بھی بیج بکھیر دیا ہے۔ وہ کون سا بیج ہے؟ کڑوے دانے۔ اور مالک کے جو غلام ہیں وہ اس کے پاس آئے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ وہاں پر تو کڑوے دانے بھی ہیں، اگر تو اجازت دے تو ہم انہیں کیا کرتے ہیں، اکھاڑتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ مالک نے کہا نہ، ایسا نہ کرنا، کہیں غلطی سے کیا نہ ہو کہ جو اچھے دانے ہیں، اچھی فصل ہے، وہ بھی نہ اکھڑ جائے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، خدا یہاں پر بتا رہا ہے کہ میں موقع دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں۔ خدا ہمیں بھی مہلت دے رہا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا میں غلطی سے کہیں کڑوا دانا تو نہیں، میں کہیں غلطی سے وہ فصل کا حصہ تو نہیں جو اکھاڑی جائے گی اور آگ میں ڈالی جائے گی، میں کہیں فصل کا وہ حصہ تو نہیں بن رہا۔ ہمیں فصل کا وہ حصہ بننا ہے جب فرشتے آئیں گے، کیا کریں گے کہ وہ فصل کو، کڑوے دانوں کو علیحدہ کہاں ڈال دیں گے، وہاں جہاں رونا اور دانتوں کا بجنا اور پیسنا ہوگا، اور جو اچھی فصل ہوگی، جو راست باز لوگ ہوں گے، انہیں وہ کیا کریں گے، کھتوں میں جمع کریں گے۔ کھتوں میں جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انہیں وہاں ڈالیں گے جہاں کیا ہوگا، دودھ بہتا ہوگا، شہد بہتا ہوگا، اور خدا کے لوگ پاک ہوتے ہوئے خدا کو ہمیشہ کیا کہتے رہیں گے، قدوس 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 کہتے رہیں گے۔ آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت ہے کہ خدا ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ آج بھی آپ کو سکھا کر مہلت دی گئی ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب فرشتہ آئے گا، پتہ نہیں جب وہ کاٹے گا اس وقت ہم کون سی فصل کا حصہ ہوں گے، کڑوے دانوں کی فصل کا حصہ ہوں گے یا کہ اچھے دانوں کی فصل کا حصہ ہوں گے۔ آئیں، خدا کا کلام ہمیں مہلت دیتا ہے، خدا ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم اچھے دانے بن کر دنیا داری میں رہ کر خدا کے نام کو جلال دینے والے بنے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہرا دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔